ایک ایسی زمین جہاں کبھی دنیا کی عظیم سلطنت نے حکمرانی کی، جہاں کے شہر آج بھی ہزاروں سال پرانی کہانیاں سناتے ہیں، جہاں ریگستان کی خاموشی اور پہاڑوں کی بلندی ایک ساتھ مل کر ایک گہرا راز پیدا کرتی ہیں، اور جہاں مذہب صرف عبادت نہیں بلکہ حکمرانی کا مرکز ہے۔ جی ہاں، یہ ہے ایران، ایک ایسا ملک جو دنیا کے ایک معمہ ہے، کبھی دوستی کا پیغام دیتا ہے اور کبھی طاقت کا اظہار کرتا ہے۔ آج ہم اس ملک کو گہرائی سے سمجھیں گے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ولیج ولاگز وتھ کرامت خان۔ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم بات کریں گے ایران کے بارے میں، ایک ایسا ملک جہاں تاریخ، ثقافت، مذہب اور طاقت سب ایک ساتھ ملتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ایران کے رہنما، جنگیں، فوج، شہر، ثقافت، معیشت اور زراعت سب کچھ تفصیل سے دیکھیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایران، جسے اسلامی جمہوریہ ایران کہا جاتا ہے، مشرقی وسطی میں واقع ایک اہم ملک ہے۔ اس کی سرحدیں پاکستان، افغانستان، عراق اور ترکی سے ملتی ہیں، جو اسے ایک اہم جغرافیائی مقام بناتی ہیں۔ ایران کی آبادی 8 کروڑ سے زیادہ ہے اور اس کا دارالحکومت تہران ہے۔ تہران ایک بڑا اور جدید شہر ہے، جبکہ ایران کے دیگر شہر اپنی قدیم تاریخ اور خوبصورتی کے لیے مشہور ہیں۔ ایران کا نظام حکومت دنیا سے مختلف ہے۔ یہاں ایک طرف عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سے زیادہ اختیار رہبر اعلیٰ کے پاس ہوتا ہے۔ رہبر اعلیٰ فوج، عدلیہ اور خارجہ پالیسی جیسے اہم معاملات کا فیصلہ کرتا ہے۔ 1979 کا اسلامی انقلاب ایران کی تاریخ کا سب سے بڑا موڑ تھا، جس نے بادشاہت کا خاتمہ کر کے ایک نیا نظام قائم کیا۔ ایران کی فوج مشرقی وسطی کی مضبوط افواج میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں 2 بڑے حصے شامل ہیں: عام فوج جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، اور ایک خصوصی فورس جو نظام کے حفاظت کے لیے کام کرتی ہے۔ ایران کے پاس میزائل، ڈرون اور بحری طاقت بھی موجود ہے، جو اسے ایک مضبوط دفاعی ملک بناتی ہے۔ ایران کی جدید تاریخ اس کی رہنماؤں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے آتے ہیں رضا شاہ پہلوی، جو 1925 میں اقتدار میں آئے اور ملک کو جدید بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ریلوے، تعلیم اور صنعت کو فروغ دیا، لیکن 1941 میں عالمی جنگ کے دوران انہیں اقتدار چھوڑنا پڑا اور وہ جلا وطنی میں چلے گئے، جہاں 1944 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے محمد رضا شاہ پہلوی حکمران بنے۔ ان کے دور میں مغربی اثرات بڑھے، لیکن عوام میں بے چینی بھی بڑھتی گئی۔ 1979 میں عوامی انقلاب آیا اور شاہ کو ملک چھوڑنا پڑا۔ ان کا انتقال 1980 میں بیماری کی وجہ سے ہوا۔ اس کے بعد آیت اللہ خمینی جو ہے وہ جنہوں نے انقلاب کی قیادت کی اور اسلامی نظام قائم کیا، 1999 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد علی خامنائی اسی عہدے پر آئے اور آج تک اسی مقام پر قائم ہیں، اور جو پچھلے دنوں میں وفات پا چکے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جھڑپ میں۔ ایران کی سب سے بڑی جنگ ایران عراق جنگ تھی۔ 1980 میں عراق نے ایران پر حملہ کیا اور یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے اور دونوں ممالک کو شدید نقصان پہنچا، لیکن ایران نے اپنی سرحدوں کا دفاع کیا۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بات کریں تو 1979 کے بعد ایران اور امریکہ کے تعلقات خراب ہو گئے، خاص طور پر ایران یرغمال بحران کے بعد۔ اس کے بعد پابندیاں اور کشیدگی جاری رہی۔ 11 فروری ایران کا اہم قومی دن ہوتا ہے، جب اسلامی انقلاب کامیاب ہوا۔ اس دن پورے ملک میں تقریبات اور ریلیاں منعقد کی جاتی ہیں۔ ایران شیعہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم مرکز ہے۔ مشہد اور قم میں بڑے مزارات اور دینی مراکز موجود ہیں۔ ہر سال لاکھوں لوگ یہاں پر زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر شہروں کی بات کی جائے تو تہران ایک جدید شہر ہے۔ اصفہان اپنی خوبصورت عمارتوں کے لیے مشہور ہے۔ شیراز ادب اور باغات کے لیے جانا جاتا ہے، اور مشہد مذہبی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ہم موسم کی بات کریں تو ایران کا موسم مختلف ہے، کہیں سردی، کہیں گرمی۔ دن کے وقت شہر مصروف ہوتے ہیں، جبکہ رات کو بازار اور گلیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ ایران کے پاس اگر سمندری دو کی بات کی جائے سمندر کے حوالے سے، تو ایران کے پاس سمندری ساحل بھی موجود ہے۔ کیش اور کشم اور جزائر سیاحت کے لیے بڑے مشہور ہیں، اور یہیں پر جو نئے حرمز جو ہے وہ یہاں پر 2026 میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی، جسے آج کے دور کے سب سے بڑے جغرافیائی سیاسی بحرانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ تنازع اس وقت شدت اختیار کر گیا جب مشرقی وسطی میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان فوجی حملوں اور جوابی کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہوا، جو آہستہ آہستہ پورے خطے میں پھیل گیا۔
یہاں پر ہم اس کے ساتھ ہی ہم بات کرتے ہیں اس پوری صورتحال میں سب سے اہم اور حساس مقام آبنائے ہرمز اسٹریٹ آف ہارمز بن گیا، جو کہ ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا۔ کشیدگی کے دوران ایران نے اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ پر اپنی نگرانی سخت کر دی اور بعض اوقات بحری نقل و حرکت پر سخت پابندیاں بھی عائد کیں۔ ایران نے واضح کیا کہ اس کی اجازت کے بغیر گزرنے والے کسی بھی جہاز کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کے جواب میں امریکہ نے خطے میں اپنے بحری بیڑے نیول فورسز تعینات کیے تاکہ بین الاقوامی تجارت اور تیل کی ترسیل کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اسی دوران کئی بار بحری سطح پر کشیدگی اور ٹکراؤ کے خطرات بھی پیدا ہوئے۔ اگر ہم یہاں پہ عالمی اثرات کی بات کریں تو عالمی اثرات میں یہ تنازع صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں رہا، بلکہ پوری دنیا کو متاثر کرنے لگا۔ عالمی تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا، بحری کمپنیوں نے خلیج فارس کا راستہ محدود کر دیا، عالمی مارکیٹوں میں غیر یقینی صورتحال اور توانائی کے بحران کا خدشہ بڑھ گیا۔ موجودہ صورتحال کچھ یوں ہے کہ اگرچہ مختلف سفارتی کوششیں جاری ہیں، لیکن دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی کمی اب بھی برقرار ہے۔ خطے میں کشیدگی بدستور موجود ہے اور آبنائے ہرمز آج بھی دنیا کا سب سے حساس اور اسٹریٹجک پوائنٹ سمجھا جاتا ہے۔ ایران کے جنوب میں ایک انتہائی تنگ مگر دنیا کی سب سے اہم سمندری گزرگاہ موجود ہے۔ آپ سب جانتے ہیں جسے آبنائے ہرمز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ واحد راستہ ہے جو پرشین گلف کو عربین سی سے ملاتا ہے۔ دنیا کی تقریباً 20 سے 25% تیل کی سپلائی اسی راستے سے گزرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ عالمی معیشت کو شاہراہ کہا جاتا ہے۔ ایران اس آبنائے کی شمالی کنارے پر واقع ہے، جبکہ عمان اور متحدہ عرب امارات اس کی جنوب کنارے پر واقع ہیں۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی کشیدگی پیدا ہو جائے تو پوری دنیا کو تیل کی قیمتیں فوراً متاثر ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اسے ورلڈ موسٹ کرٹیکل چیک پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو موجود ہے۔ سیاحت کی بات کی جائے تو قدیم شہر جیسے مالات اور میدان ایران کی تاریخ کو زندہ رکھتے ہیں، اور یہاں کے لوگوں کی اگر بات کی جائے تو ایران کے لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں۔ شاعری، موسیقی اور فن ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ ایران کی معیشت تیل اور گیس پر مبنی ہے۔ لوگ تجارت اور چھوٹے کاروبار میں بھی مصروف ہیں۔ اور اگر زراعت اور ایگریکلچر کی بات کی جائے تو ایران زراعت میں بھی ترقی یافتہ ہے۔ گندم، چاول اور زعفران یہاں پیدا ہوتے ہیں، اور زعفران کا ایک بہت زیادہ بڑا پیمانے پر یہاں پہ کاشت کی جاتی ہے، جسے ایران کافی مقدار میں اپنی زراعت بیچ کر بہت ساری چیزیں محفوظ رکھتا ہے۔ ایران مشرقی وسطی کی ایک مضبوط طاقت ہے، اس کا اثر رسوخ دیگر ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ ایران ایک ایسا ملک ہے جہاں ماضی اور حال ایک ساتھ چلتے ہیں۔ یہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک کہانی ہے، اور ایک مکمل کہانی ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔